پریشان نہ ہو، کچھ لوگ پیدا ہی بکواس کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتے ہیں۔ کبھی بھی جو لوگ سامنے بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ نرندم لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام: تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنی آخری حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا کہ اللہ جل جلالہ انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا ہے، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں ناک کی گنجائش ہی نہیں رہتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے اور تمہیں تمہاری محبت سے نواز دیتا ہے۔ سورہ یوسف کے انتہائی پیارا سبق: زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، تب بھی آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پہ توکل اور بھروسہ کریں، تو اللہ پاک آپ کو وہ تمام مقام عطا فرما دے گا، زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اندھیرا نگری میں روشنی اور نور کے خزانے آپ پہ کھل جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا، ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، ملامتیں بھی انہی کے حصے میں آتی ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ جب ہم کسی سے گلے ملتے ہیں تو نہ ہمارے گلے میں ڈگریاں ہوتی ہیں، نہ ہمارے ماتھے پہ ہمارے خاندان کی تفصیل لکھی ہوتی ہے۔ یہ صرف آپ کا اخلاق اور کردار ہوتا ہے جو دوسروں کو آپ کا گرویدہ بنا دیتا ہے۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آنے لگے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ روزی انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ آنے والی نسل کو اور کچھ نہ دے سکیں تو کم سے کم محبتیں بانٹنا ضرور سکھائیں، احساس کرنا سکھائیں، انہیں چیزوں کی نہیں بلکہ رشتوں کی ویلیو سمجھائیں۔ مطلبی رشتے کوئلے کی مانند ہوتے ہیں، جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ لفظ زندہ رہتے ہیں۔ میں نے سب اعمال کو دیکھا، مجھے کھانا کھلانے سے بڑھ کر کوئی چیز باعث اجر نظر نہیں آئی۔ اگر پوری دنیا میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں بھوکوں کو کھانا کھلا دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح ہو جائے جیسا کہ مردہ نہلانے والے کے ساتھ، کہ جس طرح چاہتا ہے پلٹتا ہے۔ ایک عاشق کو لاکھوں جنتیں بھی مل جائیں تب بھی اس کے دل کو قرار نہیں آتا مگر جب تک وہ اپنے محبوب کو نہ دیکھ لے۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی اور جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری، استغفار میں شفا ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے
اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں جیسے ان سے بڑھ کر ہو جاتا۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں، تلخ رویے سہ جاتی ہیں، مگر جب اس کا ہم سفر ہی اس کا نظر انداز کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ عورت کے قانون کے مطابق اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو اس زمین کی باقی تمام عورتوں سے تمہیں نفرت ہونی چاہیے۔ ہم کسی بھی شخص سے اس وقت تک لڑتے ہیں جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے، اور جب یہ امید دم توڑ دے تو ہم لڑنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ پاک تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ 3 لوگ کبھی مت بھولنا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا اور جس نے مشکل میں ڈالا۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ انسان کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے اور عمل نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ جس بندے نے کسی عورت سے اس واسطے سے شادی کی کہ وہ بہت ہی خوبصورت اور حسین ہے، یاد رکھو وہ کسی نہ کسی ذلیل و خوار معاملے میں ضرور دوچار ہوگا۔